بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم، یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں، لیکن انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کو بیٹے کی بشارت ملی۔ اللہ ہی نے ان کا نام یحییٰ رکھا، جن کو بچپن ہی میں نبوت دی گئی۔ وہ بڑے متقی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور ان پر اللہ کی سلامتی ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی پارسائی اور ریاضت کا ذکر ہے کہ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیٹے کی بشارت دی۔ وہ تعجب میں تھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان لگایا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جھولے ہی میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبارک بنایا، یعنی لوگوں کو نفع پہنچا سکوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کے لیے تاکید بھی فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کی بھی تردید کر دی گئی ہے۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں ٹھہراتا، اور کافروں کے لیے قیامت میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی حق کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کو بھی صراط مستقیم کی دعوت اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام پر سنگساری کرنے اور علیحدہ کرنے کی دھمکی دی، تو جب وہ ان لوگوں سے دور ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے بھی ایسے دیے جو پیغمبر ہوئے، اور ان پر اللہ کی رحمتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پسندیدہ نبی تھے، اور انہیں کوہ طور پر اللہ نے اپنے اسرار پہچاننے کے لیے بلایا تھا۔ ان کے بھائی کو بھی پیغمبر بنایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرماتے تھے۔ ادریس علیہ السلام بھی صدیق تھے اور ان کے رتبے بھی بلند کیے گئے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی چن لیے گئے کہ وہ اللہ کی آیتیں سن کر خشوع اور خضوع سے روتے اور سجدے کرتے تھے، لیکن ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیرو ہوئے تو وہ دوزخی ہوئے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان و عمل صالح اختیار کیا وہ جنتی ہیں۔ اور فرشتے صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بس اسی کو پوجو اور اسی کے ہو جاؤ۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی پر جو لوگ تعجب کرتے ہیں انہیں فرمایا گیا ہے کہ تم پہلے کچھ نہ تھے لیکن پھر ہو گئے، تو اب کیوں دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور سب کا گزر دوزخ پر سے ہوگا، لیکن ایمان والے نجات پائیں گے۔ اور جو لوگ لباس فاخرانہ پہن کر غریب مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں وہ سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ گمراہوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن انہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ گھاٹے میں کون ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے ان کا مال اور اولاد کچھ بھی مفید نہ ہو سکیں گے۔ کافروں کو شیاطین ہی گناہوں پر ابھارتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور شفاعت وہی حاصل کریں گے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے انہوں نے بہت بڑی بے ادبی کی اور اللہ کے سخت غضب کے مستحق بنے۔ اللہ کے سامنے سب حاضر ہوں گے اور فردن فردن حاضر ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو عن قریب اللہ ان کے لیے لوگوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور قرآن آسان ہے، وہ خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہے۔ اور منکرین کتنے تھے جو تباہ کر دیے گئے اور انہیں اب کوئی جانتا بھی نہیں۔